بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبشر الطاف اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر جو میری بک ہے ریسرچ میتھڈولوجی اس کے اوپر میں کچھ منی لیکچر بناؤں تاکہ کچھ میرے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو سکے اور کچھ جو ادر لوگ ہیں جو ریسرچ میتھڈولوجی ریسرچ میں انٹرسٹڈ ہیں خاص طور پہ لٹریچر اور لنگوسٹک یا سوشل سائنسز کے ریسرچ کے اندر ان کو کچھ الفابیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف ریسرچ میتھڈولوجی دی جا سکے. یہ بالکل بنیادی انڈرسٹینڈنگ آف ریسرچ ہے. تو آج اس سلسلے میں یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اور یہ لیکچر مجھے دیکھنے کے ٹاپک 5 ہے آج ہمارا. تو ٹاپک 5 میں ہم فریم آف دا تھیسس جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بڑی شارٹ الفاظ کے اندر آسان جو ہے وہ طریقے کے اندر آسان الفاظ کے اندر جو ہے وہ فریم آف دا تھیسس جو ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹوٹل فریم کیا ہے, ٹوٹل اسٹرکچر آف دا تھیسس کیا ہے, جس کے اوپر پورا جو تھیسس ہے جو ڈسرٹیشن ہے وہ یونیورسٹی جو اکیڈیمک ریسرچ ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے. اس میں کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں, تو اس کو بنیادی طور پہ ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ جو ہے پریلیمنری پیجز ہوتے ہیں کچھ تھیسس کے, اس کے بعد اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں 5 چیپٹرز, اور لاسٹ پہ پوسٹ لیمنری پیجز ہوتے ہیں. تو پریلیمنری پیجز سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں جو ہے وہ ٹائٹل پیج آتا ہے, سرٹیفکیٹس آ جاتے ہیں کچھ جو یونیورسٹی آپ کو دیتی ہے بنے بنائے ہوئے. اس کے علاوہ ایبسٹریکٹ آ جاتا ہے, ڈیڈیکیشن, پریفیس, کنٹینٹ لسٹ ایٹسیٹرا. یہ جو پارٹس ہیں ڈیڈیکیشن, کنٹینٹ لسٹ, سرٹیفکیٹس, اور پھر آپ کو پہلا ٹائٹل پیج اور اس کے بعد ایبسٹریکٹ. یاد رکھیں ایبسٹریکٹ جو ہے وہ پریلیمنری پیجز کے اندر آتا ہے. وہ ریسرچ کے جو ریسرچ تھیسس ہے اس کا بنیادی حصہ نہیں ہے بلکہ پریلیمنری پارٹس کا پیج ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹرس آ جاتے ہیں. سارے تھیسس پاکستان کے اندر اے پی اور ایم ایل اے جو فارمیٹ ہے وہ دونوں اگر ہم اس کو دیکھیں تو 5 چیپٹر ڈویژن آف تھیسس جو ہے وہ فالو کی جاتی ہے. اس میں وہ 5 چیپٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے انٹروڈکشن کا چیپٹر لکھا جاتا ہے, اس کے بعد ہے لٹریچر ریویو چیپٹر 2, اس کے بعد ہے ریسرچ میتھڈولوجی چیپٹر 3, اور اس کے بعد ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو کرکس اور جان ہے تھیسس کی وہ ہے ڈیٹا انالیسس. جب ڈیٹا کرتے ہیں اور کنکلوژن فائنڈنگ بہت امپورٹنٹ جو آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے جو فائنل جس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد پوسٹ لیمنری پیجز ہوتے ہیں جس میں ہم ریفرنسز ہوتے ہیں, جس میں ہم بیبلیوگرافی انتخاب کر سکتے ہیں, اپینڈکس لگا سکتے ہیں جس کے ساتھ. تو ان کو ہم پوسٹ لیمنری پیجز کہیں گے. یہ بھی تھیسس کا وہ بنیادی حصہ نہیں ہے, تھیسس کے بعد ہوتے ہیں. اس طرح کچھ پیجز جیسے ہم نے بتایا تھا تھیسس سے پہلے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے فریم آف تھیسس میں ہم دوبارہ سے اگر بات کریں تو وہ پریلیمنری پیجز ہیں جس میں ٹائٹل پیج, سرٹیفکیٹس, ڈیڈیکیشن, پریفیس, کنٹینٹ لسٹ اور آپ کا ایبسٹریکٹ آ جائے گا. اور چیپٹرائزیشن میں ہم نے کہا تک سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن کے بارے میں بتائیں گے. پہلا چیپٹر ہوگا انٹروڈکشن میں ڈیفینیٹلی بیک گراؤنڈ آف دا ریسرچ جو آپ نے, اور اس میں آپ ویریبلس بتائیں گے. اس میں اپنے ٹائٹل میں جو ویریبل اپنے مینشن کیے ہیں ان کی ڈسکشن ہوگی, ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے, آتھر کا پتہ چلے گا, ریسرچ پرابلم آپ کا کیا ہے وہ آپ بتائیں گے, تھیری کیا ہے, ماڈل کیا ہے, وہ کون سا ریسرچ کے ایپ ہے جسے آپ فل کرنے کی کوشش کریں گے, وہ کون سے ریسرچ کوشچن ہے, کس چیز کی آپ کو تلاش ہے, ہائپوتھیسس آپ کا کیا ہے, تو ریشنل آف دا اسٹڈی کیا ہے, اور کون سا آپ ڈیزائن یوز کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کا انٹروڈکشن کا حصہ ہوں گے. لٹریچر ریویو میں جو ہوتا ہے پرائر جو آپ نے لٹریچر ریویو کیا ہوا ہے, جن پیپرز کا جن جو آپ نے اسٹڈی کلیکٹ کی ہوئی ہے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان کا آپ ریویو کرتے ہیں ایک سسٹمیٹک وے میں, پھر اس کو ریویو کرتے ہیں اور ساتھ آپ اس کو پھر کمپیئر کرتے ہیں اپنی ریسرچ کے ساتھ بھی کہ آپ ریسرچ کیا بتاتے ہیں جو آپ فل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اپنی ریسرچ کی امپورٹنس بھی بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ میتھڈولوجی ہے, تو اس میں سب آپ ڈیفینیٹلی اپنی میتھڈولوجی بتائیں گے, آپ کون سی اپروچ لے رہے ہیں, کوالیٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں, کوانٹیٹیو کر رہے ہیں, آپ کے ٹول کیا ہیں, آپ انالیسس کون سا انالیسس کریں گے, سیمپلنگ کیسے کریں گے, فارمیٹنگ سٹائل آپ کا کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ ڈیٹا ریسرچ میتھڈولوجی میں بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ساتھ آپ بتائیں گے آپ فریم ورک کون سے لیں گے, ماڈل کیا ہوگا آپ کا, اس کے کتنے پارٹس ہیں اور وہ آپ کیوں لے رہے ہیں سارا ماڈل. اور اس کے علاوہ آپ آ جائے گا آپ کا ڈیٹا انالیسس جس میں آپ نے جو ماڈل لیے ہوئے ہے, جو تھیری آپ نے لی ہے اس کی اپلیکیشن ہوگی. تو اس میں انالیسس کو آپ انٹروڈیوس کروائیں گے, ٹیکنیکس کے بارے میں بتائیں گے, اور پھر پریکٹیکلی انالیسس کریں گے, اس ماڈل کو اپلائی کریں گے. اور کنکلوژن کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ دوبارہ سے ریویو کریں گے اپنے بیسک پرابلم کا, اپنے تھیری کا, اپنے ماڈل کا, اور اس کے بعد ایک جو فائنڈنگ آپ نے نکالی ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے اور آپ کا نیو نالج آپ نے کیا پروڈیوس کیا اس نتیجے کے اندر. اور فردر آپ سجیسچن بھی اور ریکمنڈیشن بھی دوسرے ریسرچرز کو بھی دے سکتے ہیں اس کے اینڈ کے اوپر.
اور پوسٹ پریلیمنری پیجز میں آپ آ جائیں، ریسرچ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو آپ نے اٹیچ کیا ریفرنسز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے تاکہ آپ جسٹیفائی کر سکیں کہ دوسروں کا جو ڈیٹا آپ نے یوز کیا وہ کون کون سی ریسرچ ورکس ہیں، کون کون سی بکس ہیں، کہاں کہاں سے آپ نے آپ کے ریسرچ کے اندر کنٹریبیوشن آ رہی ہے. ببلیوگرافی وغیرہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے آئیڈیا لیا ہوتا ہے، اور اپینڈکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، مطلب کوئی شارٹ سٹوری ہے، چھوٹا ٹیکسٹ ہے تو آپ اسے انکلوز کر سکتے ہیں ساتھ، کو کوشچنر بنایا ہے تو اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں، انٹرویو کیا تو انسکرائب فارم میں وہ لگا سکتے ہیں. یعنی ڈیٹا انالیسس جو کلیکشن کا جو پروف ہے پھر صاحب کچھ ریسرچ میں یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ایک فریم آف دا ریسرچ ہے، فریم آف دا تھیسز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے. یہ ہمارا ٹاپک 5 تھا بک کے اندر. اور نیکسٹ جو ٹاپک 6 ہے ریسرچ میتھڈولوجی کے اندر. یہ بک صحیح میں سارے اسی ترتیب کو میں فالو کر رہا ہوں. یہ بک جو میں نے لکھی ہے ریسرچ میتھڈولوجی، اور اس میں جو نیکسٹ چیپٹر ہوگا کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈفرینس بٹوین کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. ڈیٹا کی ایک ڈویژن ہم کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں، لیکن اب اپنے نیکسٹ چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں دونوں میں ڈفرینس دیکھیں گے کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا اور کوانٹیٹیو ڈیٹا میں کیا فرق ہے، دونوں اپروچز جب ہم لگاتے ہیں تو ان میں کیا ڈفرینس ہے. ٹیک کیئر.